بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين في سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله۔ عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، كمن أدها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أدها بعد الصلاة فهي صدقات من الصدقات۔ رواه مسند أحمد وابن ماجه۔ ہر قسم کی حمد و تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، جس رب العالمین کی توفیق سے آج آپ کے بیچ زکوٰۃ اور فطرے کی مناسبت سے چند باتوں کی وضاحتیں کی جائیں گی۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی سننے سنانے سے زیادہ ہمیں اور آپ کو عمل کثیر کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ زکوٰۃ جو ایک اسلامی نظام ہے جس کے ذریعہ آج دنیا کے اندر بڑے بڑے ادارے، بڑے بڑے سنستہ اور بڑے بڑے مساجدیں بڑے بڑے مدارس سے چل رہی ہیں۔ یہ نظام اتنا بڑھیا ہے کہ آپ اس کی جتنی تعریف کریں وہ کم ہے۔ اسی نظام کو درہم برہم کرنے کے لیے آج ملکی سطح پہ مختلف طرح کی سازشیں کی جا رہی ہیں۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ اس طرح کی جو بھی سازشیں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف وہ اللہ تعالیٰ اس سے نیست و نابود کرے۔ یقین مانو کہ صدقہ و خیرات، زکوٰۃ و عطیات جسے اسلام نے قائم اور زندہ رکھا ہے، اس کی اسلام کے اندر بڑی اہمیت ہے، سماجی کے اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے بھی، دینی اعتبار سے بھی۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہمیں فریضہ کو ادائیگی کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وہ ایسے موضوع بہت ہی وسیع طلب ہے، لیکن اختصار کے ساتھ میں بتاؤں گا کہ قرآن مقدس کے اندر سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالی نے زکوٰۃ کے 8 مصارفوں کا تذکرہ کیا ہے کہ 8 مقامات پہ، 8 جگہوں پہ زکوٰۃ کے رقوم کو خرچ کر سکتے ہیں۔ فقراء ہیں، مساکین ہیں، غربا ہیں، قرض دار ہیں، وہ غیر مسلم جو اسلام مخالف نہ وہ ہے، مسافر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں ہیں، قرض دار ہیں، والعاملین علیہ، اور جو ان چیزوں کو وصولتے ہیں وہ بھی اس کا حقدار ہے۔ ان 8 مصارف کا تذکرہ قرآن مقدس کا بیان کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ اللہ نے یہ بھی واضح کر دیا کہ جسے اللہ نے صاحب نصاب بنایا ہے، جو صاحب مالدار ہے، جن کے مال اور جائیداد، کھیتی اور باڑی، سونے اور چاندی نصاب تک پہنچ جائے گا اور اس کے اندر وہ کنجوسی کرے گا، اس کے اندر وہ وخالت کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دردناک عذاب کا انتظار کرو۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں وعدہ کر دیا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم وذوقوا ما كنتم تكنزون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ والذین یکنزون الذهب والفضة، کہ وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو کنز بنا کے رکھتے ہیں، ولا ينفقون فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، وبشرهم بعذاب علیم، آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبریاں سنا دیجیے. کتنا بھیانک انجام ہے، کتنے بھیانک خوشخبری اللہ نے اعلان کر دیا. یوم یحمى علیہ فی نار جہنم فتقوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم، کہ ان کنز کو، سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا. اللہ اکبر. ایک تو جہنم خود ہی بھیانک ہے، اور اس جہنم کی آگ میں سونے اور چاندی، اس کنز کو اللہ تبارک و تعالیٰ گرم کرے گا. اس سونے اور چاندی کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بازوؤں کو، ہمارے پہلوؤں کو، ہمارے پشتوں کو داغے گا، اور یہ کہے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہی خزانہ ہے جسے تم اپنے لیے کنز بنا کر رکھتے تھے، آج اسی خزانے کا مزہ چکھو. یقین مانو کہ اسلام کے اندر زکوٰۃ کا جو نصاب ہے بہت ہی بہترین سسٹم ہے. یہ اسی سسٹم کے بارے میں اللہ نے اعلان کر دیا. اگر کوئی آدمی اس کے اندر تساہلی برتے گا، سونا چاندی پیسے سے محبت کرے گا اور کہے گا ہماری کیا ذمہ داری ہے، بس یہ کمائی ہماری ہے، ہمیں اس میں خرچ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ سخت ترین ایسے لوگوں کی وعید ہے. اس لیے قرآن نے اور مختلف آیتوں کے اندر اس بات کی وضاحت کر دیا. تو خلاصہ یہ ہے کہ سونا، زکوٰۃ اور فطرہ، یہ دونوں چیزیں ہمارے لیے لازم و ملزوم ہیں. زکوٰۃ کے لیے صاحب نصاب کا ہونا ضروری ہے، اور فطرے کے لیے صاحب نصاب کا ہونا ضروری ہے. نصاب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس 52.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی اور 7.5 تولہ اگر سونا ہے، اور اس کے اوپر سال گزر چکا ہے، اس کے اندر 40واں حصہ مطلب 2.5% زکوٰۃ واجب ہوتا ہے. اب اس کی تخمینہ آپ کیسے کریں گے؟ مثال کے طور پہ آپ کے پاس 7.5 تولہ سونا یا اس سے اوپر ہے، تو آپ اس کے اندر 40واں حصہ نکالیں گے تو سونا تو کوئی نکالے گا نہیں، تو اس کی جو موجودہ قیمت ہوں گی وزن کرنے کے بعد اس کی قیمت نکالا ہے. مثال کے طور پہ آج اگر اس کی قیمت 2.5 لاکھ ہو رہا ہے تو 2.5 لاکھ کے اندر آپ کو زکوٰۃ نکالنا ہوگا 7,500 روپے. تو آپ کا یہ مال پاک ہو جائے گا. قرآن نے کہہ دیا خذ من اموالہم، کہ مالداروں سے مالوں کو لیا جائے گا، غرباء میں تقسیم کیا جائے گا، اور یہ مالوں کی صفائی اور پاکیزگی ہے. تو گویا کہ ہمیں 2.5% اپنے ان زیورات کے اندر جو نصاب تک پہنچ چکا ہے تو نکالنا ہے. سونا چاندی بھی اگر 52.5 تولہ سے اوپر ہے تب نکالنا ہے. لیکن اس کے اندر بس سوالات آتے رہتے ہیں کہ ہمارے پاس 5 تولہ ہے، 4 تولہ ہے. پہلی بات یہ ہے کہ اگر کم ہے، نصاب تک نہیں ہے، تو اس پہ واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، اس پہ زکوٰۃ نکالنا نہیں ہے. آپ اگر تشکرانہ نعمت کی بنیاد پر آپ یوں ہی صدقہ کے طور پر، عطیہ کے طور پہ اگر آپ خرچ کر دیتے ہیں تو فی امان اللہ، فی سبیل اللہ، کوئی حرج نہیں. لیکن اس پہ واجب اور فرض نہیں ہے. تو واجب ہونے کے لیے 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی کا ہونا نہایت ضروری ہے. اس چیز کو الحمدللہ ہم لوگ نکالتے ہیں، صاحب وہ سے نکالنا چاہیے. ویسے ہی مال کا مسئلہ ہے، رقوم کا مسئلہ ہے، 1 لاکھ ہے، 2 لاکھ ہے، 3 لاکھ ہے، تو اسی طرح سے تخمینہ کریں گے 1 لاکھ پہ 2,500 جو بھی ہے آپ کو سالانہ اس پہ نکالنا ہوگا. نکال کے غربا میں، یتیموں میں، مدارس میں وغیرہ وغیرہ جو مصارف بیان کیے گئے ہیں اس پہ خرچ کرنا نہایت ضروری ہے. لیکن بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہماری مخالفت کی انتہا ہو جاتی ہے کہ لوگ اس میں تساہلی کے سب نہیں کرتے. کچھ ایسے لوگ ہیں جو تساہلی کرتے ہیں، جو زکوٰۃ نکالنا پسند نہیں کرتے ہیں، جو 7.5 تولہ سونا ہونے ہی نہیں دیتا، جیسے ہونے والا ہے 7 تولہ وہ کر لیتا ہے کہ واجب نہیں. ایک حدیث میں بیان کرتا ہوں، ایک صحابی کا معمول تھا. اللہ تو فرماتے ہیں کہ 20 اگر آپ کے پاس 40 بھیڑ یا بکریاں ہیں تو سالانہ 1 بکری زکوٰۃ واجب ہے. اگر 80 ہو گیا تو 2، اور 80 کے بعد اب 120 نہیں، 80 کے بعد اگر 100 ہو گیا تو آپ کو 3 بکریاں یا بھیڑ جو بھی نکالنا ہوگا. تو اب کیا ہوا، ایک صحابہ کا واقعہ حدیث ہے
کہ انہوں نے ایک بکری کو ذبح کر دیا، اور جب صدقہ وصولنے والا آیا تو ان کے پاس 99 ہی بکریاں تھیں، بھیڑ وغیرہ تھے، ایک کھا کے کم کر دیا اور اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں تھی، 2 ہی بکری لگے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بولا اور کہا اگر کوئی بندہ زکوٰۃ نکالنے کی ڈر سے ایک بکری کو کم کر دیتا ہے، یہ خلاف شرع اس کے لیے جائز نہیں ہے، یہ ایک دم آرام۔ اب زکوٰۃ دینے کی ڈر سے ایک بکری کم کر دے، زکوٰۃ دینے کی ڈر سے 7.5 تولہ سونا ہونے ہی نہ دے، 7 تولہ ہی تک رکھے کہ واجب نہیں ہے، تو ایسا کرنا جائز نہیں۔ لہذا اللہ سے دعا کرتا اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو صاحب نصاب پہنچ چکے ہیں، پہلی فرصت میں زکوٰۃ نکال کر غربا یتیموں اور مدارسوں پہ اور فی سبیل اللہ پہ خرچ کرنے کی توفیق رافضہ میں۔ تو زکوٰۃ اور فطرہ یہ 2 لفظ ہیں، لیکن قرآن نے دونوں کے لیے ایک ہی لفظ کا استعمال کیا۔ قرآن نے کہا انما الصدقات للفقراء، صدقہ کے معنی زکوٰۃ جو واجب ہے وہ بھی، صدقہ کے معنی عام خیرات، صدقات عطیات جو ہم کرتے رہتے ہیں وہ بھی، دونوں چیزوں کے اوپر صدقے کا لفظ استعمال کیا جائے گا۔ تو لہٰذا زکوٰۃ کا نکالنا واجب الوجوب ہے، اس کے اندر تساہل جائز نہیں۔ اب اگر آپ نے 1 لاکھ روپے زکوٰۃ بانٹ دیا، کوئی بندہ بعد میں آیا تو ہم کیا کہہ دیتے ہیں اب میرے پاس زکوٰۃ نہیں ہے، میں نے 1 لاکھ بانٹ دیں۔ نہیں بھائی، 1 کروڑ میں 1 لاکھ آپ نے بانٹا الحمدللہ، 50 لاکھ میں آپ نے 1 لاکھ بانٹ دیا تو تشکران نعمت کی بنیاد پر اب تو واجب نہیں ہے، بانٹ دیا آپ نے۔ کچھ کوئی اگر بعد میں بھی آ جائے تو آپ راس المال سے بھی دے سکتے، چونکہ وہ بھی دیا ہوا اللہ کا ہی ہے، اور جو نے آپ زکوٰۃ دیے ہیں وہ بھی دیا ہوا اللہ کا ہی ہے۔ لہذا کوئی اگر بعد میں بھی آ جائے تو کچھ نہ اسے دے کر ان کے دل کو جیت لو، ہو سکتا ہے وہ کہیں جن لوگوں کو آپ نے دیا ہے اس سے کہیں گنا زیادہ بعد میں آنے والا کہیں مستحق کو آپ اسے ٹھکرا دیں گے، ہو سکتا ہے وہ آپ کے ٹھکرانے کی وجہ سے پریشان ہو جائے۔ بہرحال اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو صحیح سمجھ کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح سے آپ صلی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرے کی زکوٰۃ کو واجب قرار دیا، فرض قرار دیا۔ کیوں؟ طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، اس لیے کہ یہ فطرے کی رقوم، فطرہ یہ روزے کے لیے صفائی، تو طہرۃ للصائم روزے کے لیے صفائی ہے، یعنی حالت روزہ میں ہم سے جو کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، خطائیں ہو جاتی ہیں۔ خطا کا مطلب یہ ہوتا ہے عام طور پر جو روزہ سے رہے گا وہ تو کھائے گا پیے گا نہیں، جو روزہ سے رہے گا پانی نہیں پیے گا، جو روزہ سے رہے گا کھانا نہیں کھائے گا۔ اس کے بعد بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من الرفث واللغو، مطلب یہ ہوا کہ روزے کی حالت واجب کھائے گا تو نہیں، لیکن زبان سے کبھی گالی بک سکتا ہے، ہو سکتا ہے زبان سے برائیاں نکل جائے، فسق و فجور کی باتیں آ جائے۔ اسی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، یہ فطرہ جو آخر میں نکالتے ہیں یہ مسکینوں کے لیے کھانا ہے، اور ہمارے روزے کے اندر جو کمی ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس سے دور کر دیتا ہے۔ وَطُعْمَةٌ لِلْمَسَاكِينِ، اور مسکینوں کے لیے کھانا ہوتا ہے، روزے کے لیے سوائے مسکینوں نے کھانا۔ کما ادھا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے نماز عید الفطر سے پہلے صدقۃ الفطر کو ادا کیا گویا کہ اس کا صدقہ ادا ہو گیا، اور جس نے نماز کے بعد صدقۃ الفطر ادا کیا گویا کہ وہ عام صدقہ ہوا، صدقۃ الفطر نہیں ہوا۔ یہ حدیث بتلا رہی ہے کہ صدقۃ الفطر ہمیں عید الفطر کی نماز سے پہلے ایک دم ہی ادا کر لینا ہے۔ اور چلیے ادا کر کے ہم کیا کریں گے، کن لوگوں کی ذمہ داریاں ہیں کہ وہ صدقۃ الفطر کو ادا کرائیے۔ حدیث سن لیجیے۔ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاع من تمر أو صاع من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، رواہ متفق علیہ۔ اس روایت کو امام بخاری اور امام مسلم علیہ الرحمہ نے نقل کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو کھجور سے 1 صاع
जौ से एक सा वाजिब कर दिया, यानी फितरे जो हम निकालेंगे वो एक सा खजूर या एक सा जौ वगैरह होगा। और किन लोगों को निकालना है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह कर दिया, अलल अब्द वल हुर, आज़ाद भी निकालेगा, गुलाम भी निकालेगा, वज़्ज़कर वल उन्सा, मर्द भी निकालेंगे, औरत भी निकालेंगी, वस्सगीर वल कबीर, छोटा भी निकालेगा, बड़ा भी निकालेगा, मिनल मुस्लिमीन, तमाम मुसलमानों में से। ये हदीस पाक बतला रही है कि सदक़तुल फित्र का निकालना वाजिबुल वजूब है। गुलाम है तब भी, आज़ाद है तब भी, मर्द है तब भी, औरत है तब भी, बच्चा है तब भी, जवान है तब भी, बूढ़ा है तब भी। इस हदीस से पता है चला कि जो आदमी रोज़ा नहीं रखते वो अल्लाह से माज़रत चाहे, लेकिन उसके ऊपर भी फितरे के रकूम को निकालना वाजिबुल वजूब। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वस्सगीर वल कबीर, छोटे पे भी और बड़े पे भी फितरे को निकालना। फितरा जो हम निकालते एक साथ निकालना होगा। अब यहाँ देखिए मिनल मुस्लिमीन, मुसलमानों में से क्या करेंगे? हमें ये फितरा कब निकालेंगे वो सुन लीजिए। वैसे तो चाँद निकलने के बाद, ईद उल फित्र के चाँद नज़र आ जाने के बाद सदक़तुल फित्र वाजिब होता है, लेकिन एक दो दिन पहले बुखारी वगैरह की रिवायतें आती हैं, हज़रत अब्दुल्ला उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक दो दिन पहले भी निकाला करते थे। लिहाजा एक दो दिन पहले भी आप निकाल कर जो उसका मुस्तहिक़ है वहाँ तक पहुँचा सकते हैं, वरना चाँद के बाद तो वाजिब ही हो जाता है। नंबर 2 और चलिए, सा का मतलब क्या होता है? आप सुनिए गौर से। एक है साए हिजाज़ी और एक है साए इराक़ी। साए हिजाज़ी के कायल शाफ़िई है और साए इराक़ी कायल हनफ़ी है। साए हिजाज़ी कहते हैं मदनी सा को, यानी वो सा जो मदीना मनव्वरा के अंदर राइज थे, और साए इराक़ी के वो सा जो कूफा इराक़ वगैरह में राइज थे, जो इसके कायल इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग साए हिजाज़ी के कायल हैं, यानी मदनी सा के कायल हैं। मदनी सा की पैमाइश इराक़ी सा के मुकाबला में थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए हम लोगों के यहाँ 3 सेर, पौने 3 सेर, 3 किलो, पौने 2.5 किलो, पौने 3 किलो वगैरह वगैरह। इसके अंदर मुख्तलिफ राय है, चूँकि उस ज़माने का पैमाइश था वो वसन नहीं था। अब उसी पैमाइश के तखमीना कहीं पौने 3 किलो है, कहीं पौने 3 सेर है, कहीं 2.5 किलो है, कहीं पौने 3 किलो वगैरह वगैरह। एक राय है यूसुफ अल-क़रज़ावी की तहक़ीक़ मैंने देखा, फ़िक़्ह ज़कात के उन्होंने लिखा है कि उसकी असल पैमाइश, वो भी एक कौल है, लेकिन 2 किलो 666 ग्राम उसकी पैमाइश है। बहरहाल आप उसी हिसाब से निकालते हैं, 2.5 किलो, पौने 3 किलो तो निकाल सकते हैं। तो ये साए हिजाज़ी का वज़न ज़्यादा होता है। इस बुनियाद पर हमारा जो सा है, ये हमारा जो फितरा होता है दूसरों के मुकाबले में कुछ ज़्यादा होता है, इसलिए हम मदनी सा से निकालते, उस सा से जिस सा से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मनव्वरा के अंदर फितरा वगैरह निकाला करता था। तो क्या पता चला कि साए हिजाज़ी और साए इराक़ी, तो फितरा का निकालना वाजिबुल वजूब है। और निकाल के हम क्या करेंगे? आखिर में अल्लाह ने इसलिए रखा है कि ज़कात के रकूम गरीबों को आपने पहले दे दिया, हो सकता है उनके बाद रकूम ख़त्म हो गया होगा, सदका वगैरह ख़त्म हो गया होगा। अब आखिर में आप फितरा देंगे चाँद निकलने के बाद, तो वो ईद के दिन काम आ जाएगा। वो ईद के दिन उसके घर में शायद फाका कशी की नौबत ना आई। इसी हिकमत की बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितरा को आखिर में वाजिब करार दिया है कि चाँद निकलने के बाद ही निकालना बेहतर है, एक दो दिन पहले भी निकाल सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ गो कि रब्बुल आलमीन हमें ज़कात के मसालिब को समझने के साथ साथ, अगर हम में से जो साहिब निसाब को पहुँच चुके हैं अब तक तसाहुली की, अल्लाह उन्हें तसाहुली से बचाए और पहली फुर्सत में ज़कात के रकूम को तक़सीम करने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल